کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر دین کی ساری شبے والی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو صرف یہ اللہ کی توفیق ہی سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنا، یہ دین ہے۔ اور دین میں بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے پیدا کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، اور یہ سب پیدا کرنے میں اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز پہ قبضہ، قدرت، کنٹرول سب اللہ کا ہے۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح چاندنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، ہوا چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، زمین اللہ دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، درخت پھل اگانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑی چیز تک، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ ایسے رازق ہیں کہ 3 پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتے ہیں، اور یہ چرند پرند جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، کوئی چیز کمانے والی نہیں ہے، ہر چیز ناسمجھ ہے، اور جو ہے اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ انہیں رزق دے رہے ہیں۔ ہر چیز کو رزق پہنچانے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ یہی یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کہ ہماری دکان ہے، میری گاڑی، کوئی بھی گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کہ اس چیز سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے سوا اللہ کی ذات، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا، اور انسان کا چاہنا یہ محض چاہنا ہی ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات کی جتنی بڑائی کرو اتنی کم ہے، اور اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، اور ہماری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح نفع دینا، نقصان دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کی ساری انسانیت مل جائے، کسی کو نفع دینا چاہے اور اللہ جل شانہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ساری کی ساری انسانیت مل کے کسی کو نقصان دینا چاہے تو اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ صحت دینا، بیماری دینا، اولاد دینا، رزق دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی یہ سب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ، وہ اللہ کہتے ہیں کہ جسے چاہیں بیٹے دے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دے دیں، اور جسے چاہیں دونوں دے دیں، جسے چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ تو یہ اولاد دینا، جو کچھ بھی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ بس یہ یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ اس سے پہلے جب قوموں میں بگاڑ آتا تو نبی آیا کرتے تھے، کہ ہر نبی، جو بھی نبی آتے، ہر نبی آ کے اپنی قوم پر یہی محنت کرتے کہ اللہ سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں آ جائے تو کامیاب ہو جائے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اس دین کی محنت کو کیا، اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی قوم میں 950 سال میں جب وہ دعوت دیتے تو وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے، غرور تکبر کرتے، ان کی بات کو نہ مانتے۔ تو جنہوں نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہوئے، اور جو 80-82 لوگ تقریباً جنہوں نے ان کی بات کو مان لیا، 80-82 لوگ منہ پیش ایمان لے آئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی گزری ہیں، جیسے ہود علیہ السلام کو نبوت ملی، انہوں نے اپنی قوم عاد پر محنت کی۔ قوم عاد کے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے، اور ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو جب ان لوگوں میں جن لوگوں نے ایمان لے آئے، جنہوں نے بات کو مان لیا وقت کے نبی کی، تو اللہ نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا، اور جنہوں نے بات کو نہ مانا تو ان کے اوپر ہوا کا ایسا عذاب آیا کہ آپس میں ٹکرا کر ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا۔ اسی طرح کوئی بھی
کوئی بھی قوم گزری امت گزری تو جب اپنی نبی کی بات کو مان لیتے اور اپنے نبی کے طریقوں پر زندگی کو گزارتے تو وہ کامیاب ہو جاتے. اور آخر میں ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. ہم سب کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور اب اللہ جل شانہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے اور یہ آخری امت ہے. اس محنت کو کرنا ختم نبوت کی تو خیر اس امت کے ذمے ہے اس کام کو کرنا. تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے بھی آ کر دن کو بھی محنت کی رات کو بھی محنت کی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی تکلیفیں دی گئی اس دین کی خاطر اس محنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر اتنی تکلیفیں دی گئیں, پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے ان کے جوتے مبارک رنگین ہو گئے اور احد کے موقع پر کہ ان کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بددعا نہیں کی. اور پھر جب صحابہ کی جماعت تیار ہوئی, صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا حق ادا کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات تھا وہ صحابہ نے اپنا مقصد حیات بنا لیا. اور صحابہ اس دین کی محنت کے لیے پھر صحابہ نے قربانیاں دیں اور انہوں نے پوری دنیا میں پھیل گئے, اپنا جان مال وقت سب قربان کیا اور اس دین کی محنت کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے. آج سکھر میں یہ ہمارے پاکستان میں بھی کئی شہروں میں ان کی قبریں پائی جاتی ہیں, تو جو یہاں آئے تو صرف اس دین کی محنت کے لیے آئے کہ ان کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کام اس کامیابی ہے, اسی محنت کے ساتھ کامیابی ہے. دین میں جو کامیابی اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں رکھی ہے, دین میں ہی انسان کا سکون چین اطمینان راحت یہ سب دین میں ہے. اور جو دنیا میں دین پر زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت میں بے شمار انعامات ہیں, آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے, فتوحات ہے. اور جو دین سے دنیا میں دور ہوگا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے, اس کے لیے آخرت میں بھی خسارہ ہے. کامیابی اس دین میں ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ بھی گشت کا عمل ہوگا. اس کے لیے جو ہے نا 2 جماعتیں کام کریں گی, ایک مسجد میں اور ایک باہر بھی. اور باہر ایک آپ کے مقامی ساتھی ہوں گے ریبر, ان کا کام ہے ملاقات کروانا, راہ دکھانا. اور ایک متکلم ہوں گے, متکلم کا کام ہے بات کرنا. اور ایک امیر ہوں گے, امیر صاحب کا کام ہے جماعت کے زور میں چلنا. اور جاتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے تو نظر اسلام کی چیزوں میں سے ایسا چیز ہے جس چیز پر پڑتی ہے اس کا اپنے دل میں لے لیتے ہیں. تو نظروں کی خوب حفاظت کی جائے اور سڑک کے دائیں جانب چلا جائے. اور تیسرے